پاکستان بار کونسل کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پاکستان میں ایک بار پھر وکلا اور سیاسی قوتوں کا میل ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور ایم این اے محسن داور صاحب۔ محسن داور صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ سیاسی ہلچل ہے، اور دوسرا خاص طور پہ آپ کے حلقے میں حالات جو ہیں، عوام کا جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، حالانکہ آپ کی حکومت سے بات چیت بھی چل رہی ہے لیکن اس میں پیش رفت ہوتے نہیں نظر آ رہی۔ آپ خود بھی وکیل ہیں اور آج باہر کے ہی پلیٹ فارم سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، تو کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیے جی، ایک تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان بار کونسل کی اس انیشیٹو کو کہ تمام سیاسی قوتوں کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے۔ جہاں تک اور حالات ہیں، ہمارے علاقے کے حالات ہیں، تو میرے خیال میں وہاں بھی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ریاست کی پالیسیز جیتتی ہے یا عوام کی مزاحمت، تو ان دونوں میں ہی ایک جنگ جاری ہے، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ تو محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ عوام کی بہت ساری توقعات تھی اپوزیشن کی قوتوں سے، سیاسی قوتوں سے، کہ کب عوام کی رہنمائی کرتے ہوئے بات جو ہے وہ سڑکوں تک یا کسی مزاحمتی تحریک کی شکل میں سامنے آئے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل جس طرح وکلا تحریک میں ایک بار پہلے بھی جو ہے سیاسی قوتیں مل کر وکلا کے ساتھ باہر آئی تھیں اور ایک عامر کا مقابلہ کیا تھا، اس کے ساری صورتحال کا مقابلہ کیا تھا، تو کیا ابھی دوبارہ سے وہ اس کی ممکنہ کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے جی، اس کے لیے حالات تو بالکل میرے خیال میں موضوع ہیں۔ عوام کی فرسٹریشن آخری حد تک پہنچ چکی ہے، ان کا مطالبہ بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مثال لوگ نکلے سڑکوں پر۔ اب یہ لیڈ کون لیتا ہے یہ اب دیکھنا ہوگا۔ سیاسی قوتوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جو بھی یہ لیڈ نہیں لے گا یا یہ رول جو ان کو چاہیے کہ وہ ادا کرے وہ پلے نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں ہمیشہ یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ وہ ایرریلیونٹ ہو جائیں گے، اور یہ حالات کسی کا انتظار بھی نہیں کرتے۔ پولیٹیکل ویکیوم جو بن رہا ہے وہ کسی وقت بھی کوئی بھی اگر ایک بہتر پروگرام کے ساتھ عوام کے پاس آئے، ایک بہتر نعرے کے ساتھ، تو میرے خیال میں وہ عوام کو اپنے پیچھے کڑا ہوا پائے گا۔ عوام تیار ہے، لیکن میرے خیال میں لیڈرشپ کو ایک انیشیٹو لینا ہوگا۔ ایک اور سوال کہ ابھی حال ہی میں آپ بلوچستان گئے، وہاں پہ جو اندوناک ایک بربریت کے جو واقعات تھے وہ سامنے آئے، اس کی آپ نے بولا کہ ان سے ایک سالیڈیرٹی میں ان کے جو وکٹمز ہیں ان کے لیے گئے، لیکن آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، ہیومن رائٹس کمیٹی کے میں آپ ممبر ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے جی، کہ یہاں پر آوازوں پر پابندی ہے۔ میں نے کل پرسوں پارلیمنٹ میں بھی یہی بولا تھا کہ جب میں جاتا ہوں، لیکن یہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں تو نکلے گی۔ اب اگر آپ لوگوں کو بولنے بھی نہیں دیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خوف اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت ہی ویک اس ٹریک پر کھیل رہے ہیں، بہت ہی کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ مثال ہم اوپریسرز ہیں، اور اوپریسرز کا مائنڈ سیٹ پر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ڈائسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں ان کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ آوازیں پہلے مزید لوگوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو، مزید لوگ ان کی لوپ میں آئے اور ان کو جوائن کر اور یہ آپس میں ایک الائنس نہ بنا پائے۔ لیکن اب دیکھیں نا، یہ تو انفارمیشن کا دور ہے، پل بھر میں خبر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو نہ واقعات کو یہ چھپا سکتے ہیں، نہ نظریات کو یہ محدود کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں۔ جو اپنا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں فرسٹریشن میں مزید اضافہ کرے گا، اور
یہ ملک ایک انارکی کی طرف لے کے جانے کی ایک کوشش میں کہوں گا ان کی طرف سے. تو میرے خیال میں ایک کچھ جو ٹرو ڈیموکریٹک نارمز ہے وہ یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہ جو نام کی جمہوریت رہ گئی تھی وہ بھی اب, لیکن یہ ہے کہ اس کا پھر انجام بہت زیادہ خطرناک ہوگا اور بھگتنا پھر اسی ریاست کو ہوگا. آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پہ جو محکوم قومیں ہیں, پاکستان کا حصہ ہیں, خاص طور پہ جو پشتون ہیں, ان کی پشتون تحفظ موومنٹ سے بہت زیادہ توقعات تھی. پھر ہم نے سنا کہ بات جو ہے مذاکرات تک آن پہنچی. اس میں بات آپ کی چل رہی ہے, مذاکرات میں کوئی ایک اچھی سمت میں جا رہے ہیں یا ابھی کوئی ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے؟ مذاکرات تو ابھی شروع ہوئے ہیں, 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں. آگے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ان کا. فی الحال وہ انڈر پروسیس ہے. بہرحال ہم تو ڈائیلاگ کے ہی لوگ ہیں, چاہے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں گے ہم اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ٹھیک کریں گے. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. لیکن پھر یہ بھی نہیں ہے کہ مثال ہم اگر آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے تو ہم کسی کو فری ہینڈ دے دیں کہ بھئی آپ جتنے بھی انسانی حقوق کی پامالی ہیں وہ آپ کرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں گے. یہ بھی پھر